الرحمن الرحیم۔ آج 8واں پارہ ہے جس میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جمہوریت کی تردید فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ محبوب اگر آپ دنیا کی اکثریت کا خیال کریں گے تو وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اکثریت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں اللہ نے جنات کے بارے میں فرمایا کہ جنات جو ہیں یہ جنات انسانیت سے زیادہ ہیں، اور اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے آیا جنات میں کوئی نبی بھی بن کر آیا؟ نہیں، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنات میں نبی نہیں آئے، اور البتہ جنات میں تبلیغ کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جنات میں بھی نبی آئے ہیں جیسے انسانوں میں نبی بن کر آئے ہیں۔ ہمارے دور کے غامدی صاحب ہیں جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنات ایک خیالی چیز ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عشر، زمین کی پیداوار پہ عشر یا نصف عشر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اور سورت کے رکوع نمبر 18 میں اللہ نے 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا: بہتا ہوا خون، مردار، خنزیر، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز۔ فرمایا کہ یہ چیزیں پہلے بھی حرام تھی، اب بھی حرام ہیں۔ سورت کے رکوع نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے یہ فرمایا: شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان تمام باتوں کی نصیحت فرمائی، اور فرمایا رائے حق کی پیروی کرتے رہو۔ سورۃ اعراف یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس اعراف اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر جنتی ہی رہیں گے، مگر ایسے جنتی جو اپنے اعمال کی وجہ سے 100% کامیابی نہ حاصل کر سکے اور کسی وجہ سے اعراف میں رک جائیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ وہاں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جس کی نیکی اور گناہ برابر ہیں، تو یہاں پر اس کے لیے فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مشکل تھا، تو ایسے آدمی کو کچھ دیر کے لیے اعراف میں رکھا جائے گا۔ یا ایک ایسا آدمی جہاد کرنے چلا گیا جو جہاد فرض نہیں تھا، اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا۔ اب اس نے کام تو بہت اونچا کیا، شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جہاد کیا، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا، اس لیے اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کیا جائے، اور اس کو اعراف میں رکھا جائے، اس کو کچھ دیر کے لیے یہاں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اعراف والوں کا، جنتیوں کا، جہنمیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا دیدار کروا کے ان کی آپس میں ملاقات کروائی۔ اعراف والے جہنم کو دیکھ کے پناہ مانگیں گے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ان سے بچا لیا۔ جنتیوں کو دیکھ کے کہیں گے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم بڑے اچھے مقام پہ داخل ہوئے۔ اور جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربنا حقا۔ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا، دنیا میں جو وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ کیا اے کافرو جو آج جہنم میں ہو، کیا تمہیں بھی وہ وعدہ سچا مل گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جنتی دکھائیں گے تو وہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہمارے اوپر جنت کا کوئی پانی کا گھونٹ یا کوئی میوہ جات ہماری طرف ڈال دیجئے۔ تو جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں تمہارے جہنمیوں پہ حرام کر دی ہیں، کافروں پہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ سورۃ الاعراف کے پہلے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا، اور ایک حقیقت کو یہ بیان فرمایا پہلے رکوع میں کہ پہلی قوموں پہ جب بھی عذاب ہوا تو رات کے وقت ہوا، یا پھر دوپہر کو سو رہے ہوتے تھے تو اس دوران اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ نے 4 دفعہ انسانیت کو خطاب کیا یا بنی آدم کہہ کے، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں 4 دفعہ اللہ یا بنی آدم کہتے ہیں، 3 دفعہ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ رکھ دیا۔ فرمایا کہ شیطان کی کوشش یہ ہے تمہارا لباس اتار دے۔ حضرت آدم اور حوا کا لباس اتار دیا، جس کی وجہ سے وہ برہنہ ہو کے دنیا میں اتر آئے، جنت سے نکل گئے۔ آج بھی مغربی
میڈیا پہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح شیطان نے انسانیت کو کپڑوں سے باہر کیا ہوا ہے، اور اس کی حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ انسان کپڑوں سے باہر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے کپڑے اتار دے، اپنے جسم کو چھپا کے رکھو۔ فرمایا کہ تقویٰ یہ روحانی لباس ہے، اس کا خیال رکھیں۔ مسجد میں جائیں، زینت اختیار کریں۔ زینت میں سے ٹوپی پہننا بھی ہے، جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے اور اس کے خلاف ہیں، یہ آیت کے خلاف ہیں۔ فرمایا کہ کھانا پینے کا حکم تو دیا ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنے کا بھی حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جب ہمارا کوئی بھی نبی آئے تو ان کی بات کو مان لینا۔ دعا کے بارے میں فرمایا کہ عاجزی اور مخفی طریقے سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رکو نمبر 8 سے رکو نمبر 21 تک سورۃ الاعراف کے ان تمام میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت